تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید اور تقدیس کے لائق، ہر قسم کی پاکیزگی اور تعریفات کے لائق صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا، سیرت بھی آپ علیہ السلام کو پسند کر کے اپنا لیا اور صورت بھی آپ علیہ السلام کی پسند فرما لی۔ یقیناً وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشگی والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، آج 30 دسمبر ہے، عیسوی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آج تاریخ ہے۔ ان ایام کو مذاہب باطلہ، عیسائی، یہودی، بدھ مت اور مجوسیوں میں ان ایام کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ ان ایام پر وہ واویلا بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر شور بھی مچاتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس پر جشن بھی مناتے ہیں۔ اگر اس بات کو اس انداز سے لیا جائے کہ قومیں تاریخ کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہم بھی تب زندہ ہیں، ہم اپنی تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں اور پھر تاریخ اسلام کے اندر سب سے خوبصورت ایام اور روشن ادوار وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، پھر ائمۃ المحدثین کا ہے، پھر اس کے بعد اسلامی حکومتوں کا ہے۔ اس انداز سے دیکھیں تو پھر ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اور اگر ہم اپنا شجرہ نسب یاد رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے کیا تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، پھر بھی اشد ترین ضرورت تاریخ کی پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا تاریخیں جو ہیں یہ قوموں کو زندگی دیتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کو بھی ایسی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ 30 دسمبر کے بعد 31 دسمبر آئے گا،
اور 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد پوری دنیا کے اندر نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات ہوگی، اور کوئی انسان کسی قسم کا ریکارڈ بنائے گا، کوئی کسی طریقے کا ریکارڈ بنائے گا، اور باطل ادیان کے اندر اس دن کی عیسائیوں میں، یہودیوں میں، بدھ متوں میں، مجوسیوں میں، ہندوؤں میں اس نئے سال کی بڑی اہمیت ہے، اور افسوس اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی ان کے رنگ میں مسلمان بھی رنگے جا چکے ہیں۔ ہماری تقریبات بھی انہی کی طریقوں کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہماری خوشیاں بھی انہی کی خوشیوں کی جیسے ہو گئی ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ اگر اسی تاریخ کو لیا جائے تو اتنی بڑی فکر کی بات ہے کہ دیوار حیات میں 1 سال اور کم ہو رہا ہے، اور زندگی کے ادوار میں سے 1 سال کی کمی کے بعد میں کس موڑ پر اور کس مقام پر کھڑا ہوں؟ کیا میں نے اعمال اپنے درست کر لیے ہیں؟ کیا میں نے حسد اور بغض کی لعنت کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے شرارتوں سے اپنے ہاتھوں کو اور زبان کو روک لیا ہے؟ میں نے شیطان کی پیروکاری سے توبہ کر لی ہے؟ کیا میں نے اپنوں کے اور دوسروں کے حق اور حقوق ادا کرنے کا مکمل مصمم ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حق حقوق ادا کر دیے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ ساری فکر کی باتیں ہیں، مگر ہم نادان ایسے ہیں کہ ہم اسی خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کے مخالف مذاہب جو ہیں ان کی خوشیوں میں اس لیے شریک ہو رہے ہیں۔ جی نیو سال کی ابتدا ہے، یہ سیلیبریشن تقریبات ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اپنی تاریخوں کے ساتھ زندہ ہیں، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے۔ اب پیدائش کو انہوں نے اپنا بڑا دن کرسمس ڈے کے نام پر منا لیا، اور اس کے جشن کو 5 دن کے بعد چھٹی رات کو منعقد کر دیا۔ در حقیقت یہ نیو سال کی تقریبات نہیں ہے، بلکہ یہ تقریبات عیسائی مذہب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کی ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم اور بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جب عیسائی لوگ، کرسچن اور یہودی اور بددین لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا ہے اور اس کی ہم جشن اور خوشی بنا رہے ہیں، اور نہ سمجھی میں مسلمان بھی ان کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہیں۔ سامعین محترم، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، یہ کوئی ہمدردی کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر غیروں کے دین کو اپنا لیں اور ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں، یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اس کا تعلق اسلامی سالوں اور تاریخ سے ہے، اور در حقیقت اگر اسی 25 دسمبر کو لے لیا جائے جو کہ جھوٹ اور بہتان ہے، اللہ کے ذمہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے
عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے بیٹا جنا ہے جس کا نام عزیر ہے، وہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہیں۔ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا نہیں، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ تو انہوں نے اللہ کے ذمے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اور اس جھوٹ کی خوشیاں نیو سال کے نام پر منائی جاتی ہیں، اور ہم سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اس تاریخ کا بھی تحقیق کے ساتھ اس تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ بھی انہی کے مذہب کے مطابق درست نہیں ہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ سامعین محترم، مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے یہ جناب سیدنا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ میں مکہ سے ہجرت شروع کی، مدینہ میں آئے تو جو نیا چاند چڑھا وہ محرم کا تھا، اس سے مسلمانوں کی تاریخ کا اجرا کر دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ معاملہ ہجرت سے پہلے کا تھا اور یہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت کے دین میں کوئی خلط ملط چیز پیدا نہیں ہو سکی، آج بھی دین اپنی اصل اساس میں موجود ہے۔ سامعین محترم، آئیے ان خوشیوں کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قد افلح من زکاہا، تم نئے سال کی خوشی منا کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تم یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجالس میں بیٹھ کر ان کی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، تم ان کو کبھی بھی یہ اعتماد نہیں دے سکتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ وہ تو تمہیں دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، کامیاب کون ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو بچا لیا، تزکیہ نفس حاصل کر لیا۔ اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہا وقد خاب من دساہا، جس نے گندگی سے اپنے آپ، اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو، عقیدے کو، اعمال کو بچا لیا، وہ تزکیہ نفس حاصل کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے! کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ اگر عیسوی تاریخ کو وہ یہ لیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو انگریزی تاریخ ہمارے اندر رائج ہے جس کا نیا سال شروع ہونے والا ہے، 12واں مہینہ دسمبر ہے اور پہلا مہینہ جنوری ہے، اس کے ساتھ عیسوی لکھا جاتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ تاریخ چل رہی ہے۔ اگر اس تاریخ کو بھی لیا جائے تو کچھ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سمجھتے ہیں، اور کچھ اس تاریخ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو لیتے ہیں، اور کسی جگہ پر عین میم لکھا جاتا ہے اور کسی جگہ پر قاف میم لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ان کی پیدائش سے پہلے اتنے سو سال، 556 سال، مطلب 6 صدی پہلے کی یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، جو آج ہمارے اندر رائج ہے، اور اس پر قبضہ کر رکھا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے، اور مسلمانوں میں اس تاریخ کو اجرا کیا ہوا ہے۔ ہمارے دفاتر میں، حکومتی نظام میں، ہر جگہ پر، پوری دنیا میں اگر کوئی تاریخ چلتی ہے تو وہ جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا پہلا سال محرم ہے اور آخری سال ذو الحجہ ہے، یہ 12واں مہینہ ہے۔ خیر، یہ ایک اور علمی بحث ہے۔ آج ہمارا جو مقصد ہے گفتگو کا، حاصل یہ ہے قد افلح من زکاہا، کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے
گندگی سے بچا لیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گندگی کے ساتھ بھر لیا. اس کے عقیدے میں گندگی ہے، اس کے اعمال میں بربادی ہے، کمی اور کوتاہی ہے، اس کی سوچ اور فکر اسلام کے مطابق نہیں ہے. سمجھو یہ انسان گندے کا گندہ ہی ہے. بے شک روزانہ نہاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، مگر جو حقیقی گندگی ہے وہ اس سے ختم نہیں ہو رہی. تو ہماری زندگی کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اعمال صالحہ ہو. اعمال صالحہ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 ہے. فرمایا خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. اللہ رب العزت کہتے ہیں جنات عدن، جنت، جنات کی جمع، جنت کی جمع جنات ہے، اور جنت کہتے ہیں باغات. باغ کو جنت کہتے ہیں اور جنات باغات. جس طرح ہم جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ جو فوت ہوا ہے، جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، جس کو دفن کر رہے ہیں، جس کو دفن کر دیا ہے، یا جو پہلے دفن کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار. تمہارے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں، دل میں جگہ دیجئے کہ آپ کا محل ہو، گھر ہو، اور وہ اتنا مضبوط ہو، اس کے نیچے سے پانی، نہر اور آبشار، یا اس کے نیچے سے کوئی پانی چلنے والا نظام ہو، بڑا سا کھالا ہو، صاف ستھرا پانی ہو جس میں کوئی علائش اور بیماری اور کوئی ایسی خرابی نہ ہو. ایسے پانی کے اوپر آپ کا گھر ہو، آپ کا گھر بھی محفوظ ہو، اور پانیوں کی خوبصورتیاں اور اس کی رنگینیاں جو ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں، پانی کی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ بھی صاف ستھری نظر آ رہی ہو، تو پھر آپ کو اپنا گھر کیسا لگے گا؟ ہر بندے کا دل ہے کہ مجھے ایسا گھر چاہیے، میں وہاں بیٹھ کر سارے خوبصورت نظارے کرتا رہوں. یہ شمالی علاقہ جات میں، مری میں، گلیات میں، مانسرا، ایبٹ آباد میں، اور آگے سوات تک، اور آگے کالام میں، نران، کہان، یہاں تک کیوں لوگ آتے ہیں؟ یہی دل فریب اور دلکش نظارے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ وہاں گھروں کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا. ایک تو سوات کے دریائے سوات کے کنارے پر ایسے ہوٹل بھرے ہوئے تھے جو ابھی اس طوفان میں، سیلاب میں بہہ گئے، بارشوں میں بہہ گئے. ان کے نیچے یہ نظارہ تھا، اور ان کے کرایہ جات بہت زیادہ تھے، بہت ایکسپینسو تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جنات عدن، تمہارے لیے میں نے جنت میں ایسے باغات اور گھر تیار کیے ہیں تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ایک نہر نہیں، جتنی نہروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، صاف اور شفاف پانی کی نہر، شراب کی نہر، اور خالص دودھ کی. اللہ اکبر. یہ ساری نہریں جنتیوں کے محلات کے نیچے سے گزر کر جا رہی ہوں گی، اور نکلے گی کہاں سے؟ جنت الفردوس سے. جنت الفردوس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے یہ نکل کر آئیں گے. سبحان اللہ. کیسا یہ منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے کن کے لیے تیار کی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں، ان گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے. پہلے کیا پڑھا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے بچا لیا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور ناکام اور برباد وہ ہوا جس نے گندگی خرید لی، جو گندگیوں میں رہا وہ ناکام ہے. اور کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو بچا لیا. کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، متشابہات سے، اور بے دینوں کی نقلوں سے. جس نے خود کو بچا لیا اللہ اسے کامیاب کہتے ہیں. اور کامیابیوں کا اللہ کہتے ہیں بدلہ اور جزا یہ ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 76 اللہ کہتے ہیں ایسے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں.
آئیے ان نہروں کو حاصل کرنے کے لیے، ایسے باغات اور محلات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں، اس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور یہ فکر کریں یہ میری زندگی سے 1 سال اور گزر رہا ہے، میں نے اس میں کیا جھوٹ چھوڑ دیا ہے، میں نے دھوکہ چھوڑ دیا ہے، میں نے حسد چھوڑ دیا ہے، بہن بھائی کی خوشی میں میں نے حسد کو اور شر کو باہر نکال دیا ہے، کیا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے استوار کر لیے ہیں، میں نے بہن بھائیوں کے معاملات اور حق حقوق ادا کر دیے ہیں، میں نے گلی محلہ کے حقوق ادا کر دیے ہیں، سب سے بڑھ کر میں اپنے رب کے حق ادا کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں تو پھر مجھے خوشی ہے، پھر میں نے اپنے تزکیہ نفس کی طرف چل پڑا ہوں۔ اگر نہیں کیا تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ زندگی کی دیوار حیات سے 1 اور سال کم ہو گیا، موقع اور کم ہو گیا، پتہ نہیں آگے والی کتنی ہے کتنی نہیں، اس کی تو خبر ہی نہیں، تو میں نے کیا حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غیر مسلموں کی نکالی سے محفوظ فرمائے، ان کی جو خوشیوں کی یہ جتنی بھی ایسی تقریبات ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو درست کرنا ہے۔ ان کی عبادات کے لیے ہمارے دلوں میں نرم گوشہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ہونے دو، کوئی بات، بچے ہیں جی پھر کیا کریں جی، اب کیا کروں، ان کو پھانسی چڑھا دوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ چڑھاؤ پھانسی، ہم کون کہتا ہے اپنے بچوں کو پھانسی چڑھاؤ، لیکن اللہ کے ہاں جواب تم نے دینا ہے، پیرنٹس تم ہیں، ان کے کفیل آپ ہیں، آپ نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ بچاؤ اپنی جانوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے جو دہکتی ہوئی ہے انسانوں سے اور پتھروں سے، اللہ نے ان کو بھڑکانا ہے اس آگ کو، اور اتنی وہ سخت ہے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما، وما علیہ البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، 6412 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ 2 نعمتیں فرمایا، الصحۃ، ان دونوں میں سے پہلی صحت مند ہونا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایک سانس لینے کے لیے ترستے ہیں اور ایک دن میں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں اور وینٹیلیٹر پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آزاد سانسوں کا ہمیں بالکل کوئی بھی احساس نہیں ہے، کوئی ہم اس کی قیمت نہیں ڈالتے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، خود واش روم میں جانا، واپس آنا، اور خود پانی پینا، کھانا کھانا، اور یہ ساری کتنی بڑی صحت مند انسان کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ذرا ایک چکر اسپتال کا تو لگا کے دیکھیں، کتنے لوگ وہاں اب چاہتے ہیں نیکیاں کرنا، اب چاہتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرے، اب وہ چاہتے ہیں وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وہ بابا جی اب وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، بے ہوش ہیں، ہوا سے قائم نہیں ہیں، جیسے ہی ہوش آتی ہے تو وہ بیٹوں کو بلا کر کہتے ہیں، اچھا بیٹے ایسے کرو، وہ جو میرا پلاٹ اور مکان ہے نا یا دکان ہے وہ اللہ کے گھر کو دے دو، مسجد کے لیے دے دو۔ جب صحت مند تھا اس کی قدر ہی نہیں تھی، اس صحت کی قدر ہی نہیں تھی۔ اب بیٹے سارے اکٹھے ہو کیا کہتے ہیں، بابا پاگل ہو گیا، بے وقوف ہو گئے، انہوں مت ماری گئی، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا پہ۔ جب مالک تھا اوپر قبضہ کیے رکھا تھا، مال کی فکر تھی، اب بیمار ہو گیا ہے، صحت نہیں ہے، فیصلے کی قوت نہیں ہے، اب بیٹے نہیں مانتے،
اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ آدمی جوانی میں کرے اور اس وقت کرے جب صحت مند ہے، اس وقت کرے جب مالدار ہے۔ موت دیکھ لی، زندگی کی امید ختم ہو گئی، اب وہ جناب سبیلے لگانے لگا ہے، اب وہ مال خرچ کرنے لگا ہے، اب رشتہ دار بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اب بہن بھائی جن کی طرف ساری زندگی نہیں دیکھا وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کے بچے بھی اب اچھے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں تو کچھ نظر آ ہی نہیں رہا۔ فرمایا صحت، وہ دو نعمتیں جن میں اکثر لوگ بہت زیادہ دھوکے میں ہیں اور ان کو خبر ہی نہیں ہے، خسارے میں ہیں۔ الصحت، پہلی چیز اس میں صحت ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا۔ اگر مائنر سی کوئی تکلیفیں ہیں تو پھر بھی اللہ کو شکر ادا کرو، اللہ نے چلنے پھرنے کے تو قابل رکھا ہے ہمیں، بات تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری کیا فرمایا؟ فرمایا والفراغ، اور یہ فراغت، کچھ وقت مل جانا، اللہ کی عبادت کر لینا، اللہ کو یاد کر لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، یہ فراغت مل جانا، بندے کو کچھ ٹائم مل جائے اپنے رب سے باتیں کرنے کا۔ لیکن ہمیں کچھ ٹائم مل جائے تو ہم پتہ نہیں کہاں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم نے اس سے بھی بڑی، پہلے سے بھی زیادہ مصروفیت نکالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اور یاد رکھیے یہ بڑی ضروری نعمتیں اور ضروری کام ہیں۔ صحت سے فائدہ اٹھا لیں، فراغت کو اللہ کے دین کے لیے جو آپ کو فراغت ٹائم ملا ہے نا، فارغ ٹائم ملا ہے، مصروفیت سے جو ٹائم بچا اس کو اللہ کے لیے وقف کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے گا۔ تو ان دو خساروں سے ہم بچ سکتے ہیں۔